ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمانا ہے جو ہمارا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ اور جو ہمارا معاملہ اور جو ہمارے اعمال اوپر آسمان میں جائیں گے۔ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اچھے اعمال اوپر جائیں گے، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے نیچے آئیں گے۔ برے اعمال، برے کام، اللہ کی نافرمانی اوپر جائے گی اور اللہ کی طرف سے غضب، اور اللہ کا غضب اور غضب کی وجہ سے مشکلات ہماری زندگی میں آئیں گی۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جس کو ہمیں آج سمجھنا پڑے گا۔ ہاں، اچھے اعمال اوپر بھیجنا، اوپر صبر جائے گا، نیچے اللہ کی معیت آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اوپر نیک اعمال جائیں گے، نیچے اللہ کی معیت آئے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اوپر توکل جائے گا، نیچے اللہ کی کفایت آئے گی، اللہ کافی ہو جائیں گے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اوپر شکر جائے گا، اللہ نعمت بڑھا دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اوپر استغفار جائے گا، تقوی جائے گا، نیچے اللہ کی معیت آئے گی، اللہ استغفار والوں، تقوی والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اوپر سود جائے گا، اللہ پہلا مال بھی مٹا دیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ یمحق اللہ الربا، اوپر صدقات جائیں گے، اللہ مال بڑھا دے گا، مال میں برکت ہوگی۔ ویربی الصدقات، اوپر ظلم جائے گا، نیچے اللہ ظالموں پر ظالم حاکم مسلط کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اوپر جیسے اعمال جاتے ہیں، نیچے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو اوپر تقوی بھیجے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اوپر تقوی بھیجے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی نکال کے دکھائیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اپنا توکل کرے گا، جو اللہ پر اپنے معاملات کو ڈالے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، جیسے اعمال ہمارے اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہمارے لیے نیچے آئیں گے۔ یہ جو برے حکام آتے ہیں، یہ ظلم اوپر جاتا ہے تب آتے ہیں۔ ظلم سے بچیں، ظلم سے بچنا پڑے گا، پھر اللہ کے ہاں سے اچھے اچھے فیصلے آئیں گے۔ ادھر ادھر لوگوں کے شکوے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ایمان اور اعمال کی محنت کرے۔ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے باتیں کرتے ہیں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، سارا سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِينَ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی لوگوں کے اعمال کے سبب سے خرابی پھیل رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے اعمال کی وجہ سے، کیے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہ تو بھی ایسے ہیں جو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا، ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہوگی کہ مصیبت اور فساد کا سبب خود انسان ہے کہ اپنے کیے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبت میں پڑتا ہے۔ یہ بھی بوضاحت سمجھ آ رہا ہے کہ اگر برے اعمال نہ ہو تو یہ مصائب، آفات اور فسادات وغیرہ بھی نہ ہو۔ نتیجہ یہی ہے کہ نافرمانی سبب پریشانی اور فرما برداری سبب سکون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ یعنی میرے قبضہ میں ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، لہذا جب میرے اکثریت کی بات ہو رہی ہے،
جتنے یعنی کثرت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ لہذا جب میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ظالم بادشاہوں کے دل کو رحمت و شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ، اور جب میرے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں عادل اور نرم بادشاہوں کے دلوں کو غضبناکی اور سختگیری کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ان کو سخت عذابوں اور سخت مشقتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کا حل بتایا، اس کا حل یہ ہے، اللہ پھر آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا، فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، تم اپنے آپ کو ان بادشاہوں کے لیے بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، بلکہ میری بارگاہ میں تضرع کرو، زاری کرو، اپنے آپ کو میرے ذکر میں مشغول کرو تاکہ میں تمہارے ان بادشاہوں کے شر سے تمہیں بچاؤں۔ ہمارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے ہمارے اوپر حکام ہوں، ویسے ہمارے اوپر اللہ پاک جو ہے وہ حکمرانوں کو مسلط فرمائیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اعمالکم عمالکم وکما تکونوا یولی علیکم، یعنی تمہارے حکمراں تمہارے اعمال کا عکس ہے، اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو تمہارے حکمراں بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حکام بھی خراب ہوں گے۔ یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی وہ حجاج کی جو ہے وہ برائیاں کرنے لگا ہوا تھا اور اس کو جو ہے وہ بد دعا دینے لگا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ایسا نہ کرو، اس کو بد دعا نہ دو، اگر وہ جاتا رہا، وہ مر گیا، وہ معزول ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے بجائے تمہارے اوپر جو ہے وہ باندروں اور خنزیروں کو جو ہے وہ مسلط فرما دے۔ حضرت منصور بن الاسود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعمش رحمہ اللہ سے اس آیت کے متعلق جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا کے بارے میں میں کیا سنا کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس بارے میں سنا ہے کہ جب لوگ خراب ہو جائیں گے تو ان پر بدترین حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ امام بہیقی رحمہ اللہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا بادشاہ اس زمانے والوں کے دلوں کے حالات کے مطابق بھیجتے ہیں، جیسے ہمارے دل کا حال ہوگا، ہمارے دل میں جتنا اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت ہوگی اس مطابق اللہ رب العزت ہمارے اوپر حکمران بھیجیں گے۔ آج ہمارے دل کے اندر اللہ کے حکم کی کتنی اہمیت ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو دکانوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں لوگ، اکثر تو ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری 6 گھنٹے کی میٹنگ، میری 5 گھنٹے کی میٹنگ، میری 6 گھنٹے کی میٹنگ میرے اس نماز کے لیے آنے سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے پھر توقع رکھتے ہیں ہم، جب ایک آدمی کو 6 گھنٹے کی میٹنگ اللہ رب العزت کے آگے جھکنے سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی وہ 6 گھنٹے کی میٹنگ 6 سیکنڈ میں تباہ و برباد اور پھیر کے رکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رعایا کے ساتھ حکمرانوں کے رویے کا تعلق باطنی طور پر لوگوں کے اپنے اعمال و کردار سے ہوتا ہے۔ اگر رعایا کے لوگ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو اور ان کے اعمال و معاملات بالعموم راست بازی اور نیک کرداری کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت تو ان کا ظالم حکمران بھی اللہ رب العزت ان کے ظالم حکمران کو ان کے حق میں عادل اور نرم اور شفیق بنا دیتا ہے۔ اور اگر رعایا کے لوگ اللہ کی سرکشی و طغیانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے اعمال و معاملات عام طور پر بدکاری اور جو ہے وہ برے طریقے اور برے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں تو پھر ان کا عادل اور نرم حکمران بھی ان کے حق میں غضبناک اور سخت گیر ہو جاتا ہے۔ لہذا حکمران کے ظلم و ستم اور سخت گیری اور ناانصافی پر اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اور اس کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں اپنے بدعمالیوں پر ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی و زاری کے ساتھ التجا و فریاد کی جائے۔
یہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے جو ہے وہ بدکاریاں، کارنامے ہیں، ان کے نتیجے ہیں یہ سب۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے، یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے، یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر، اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہ دیتے۔ ہمارے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں، ہم لوگ خود اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو اللہ رب جتنی سنت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، جتنا ہم لوگ سنت کی طرف آئیں گے، اتنا زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان، راحت آئے گی۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو سنت سے دور کرتے جائیں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر پریشانیوں کو لاتا جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے، اللہ کے دربار میں عاجزی و زاری کے ساتھ التجا و فریاد کی جائے، اور اپنے اعمال و معاملات کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کیا جائے، تاکہ رحمت الہی ہماری طرف متوجہ ہو اور ظالم حکمران کے دل کو عدل و انصاف اور نرمی و شفقت کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا۔ نماز ایک تو سب جو ہے وہ ایک تو یہ نیت کریں سب کہ ہم لوگ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد سے نیت کرنی، پچھلی پہ توبہ ہو، اور پچھلی کی جو علماء اکرام ترتیب بناتے ہیں کہ پچھلی کا جس طرح اس کو ادا کرنا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، آج سے وہ بھی کرنا ہے، آج سے نیت کر لیں، نمازوں کو پابندی سے پکڑ لیں، اللہ آہستہ اسٹیپ اپ دی گیم، آہستہ ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائیں، برائیوں سے بچائیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، معاملات اچھے کریں، زندگی کے اندر سنت کو لے کے آئیں۔ اگر ہم لوگ سنت کو لے کے آئیں گے، خود بخود ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت چین، سکون، راحت کو ڈالتا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت اس وقت تک حالات کسی کے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو، کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلے جاتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے۔ آج سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رضا کی اعمال اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔